کالا جادو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جگہوں پہ زیادہ کیا جاتا ہے یا کن جگہوں پہ کیا جائے تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے؟ کیونکہ کالے جادو کے اندر بنیادی چیزیں یہ ہے کہ آپ نے حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دینا ہے کہ کالا علم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرف یہ لوگ آتے ہی کیوں ہیں یار مزمل بھائی؟ کوئی بندہ کیوں ہی چاہے گا کہ وہ کالا جادو سیکھے یا اس طرف آئے؟ کالے جادو کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ جب تک یہ آپ کوئی بھی کالا جادو کرنے والا یہ علم آگے منتقل نہ کرے اس کی جان بھی نہیں نکلتی۔ دجال کا شیطان سے اور شیطانیت سے کیا تعلق ہے؟ کالا جادو اور قبرستان کتنا گہرا تعلق ہے، اور قبرستان کیا رول پلے کرتا ہے کالے جادو میں؟ سارے اپنی جگہ خطرناک ہیں، عامل کے اوپر ہے، پانی والا وہ خطرناک کر دے، جادو انسان کو موت تک بھی لے جاتا بالکل پہنچاتا ہے۔ ہے۔ جنات کا انسانوں کے ساتھ ہم بستری کی جو خواہش ہے یہ بھی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ السلام علیکم جوانو، آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل۔ آج اگین میں جادو اور جنات سے ریلیٹڈ ٹاپکس لے کر اگین ایک اور ایپیسوڈ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ میں ٹھیک ٹھاک باتیں اور آئی ہوپ کہ میں مثبت باتیں، پازیٹیو چیزیں اور حقیقت پہ مبنی چیزیں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ ہیں مزمل بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل بھائی پہلے بھی آ چکے ہیں پوڈ کاسٹ پہ، شکریہ۔ مزمل بھائی ایک اگر میں کہوں کہ عمر کے اس حصے میں جس میں ہم ان کو بابا جی تو نہیں کہہ سکتے، نہیں آپ کہہ لیں، کوئی نہیں ایشو، لیکن چونکہ ان کا تعلق روحانی علاج سے بھی ہے اور یہ معالج بھی ہیں، اور اگر آپ کو عامل کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن عامل نہ کہیں۔ اچھا واہ واہ، میں سمجھا شاید کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہہ لیں آپ، پھر آپ نے کہا لیکن عامل نہ کہیں۔ چلے عامل نہیں کہتے، ہم روحانی معالج کہہ لیتے ہیں کہ آپ علاج کر لیتے ہیں، تشخیص کر لیتے ہیں۔ مزمل بھائی آج جو سوالات میرے پاس ہیں نا آپ سے پوچھنے کے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کالے جادو پہ بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کالے جادو کا مرکز کیا ہے؟ اگر میں اس کو اور آسان الفاظ میں پوچھوں تو مجھے یہ بتائیں کہ کالا جادو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جگہوں پہ زیادہ کیا جاتا ہے یا کن جگہوں پہ کیا جائے تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شعیب بھائی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے اور موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچا سکیں۔ جادو کے حوالے سے کچھ افسانے، کچھ غلط فہمیاں یا کچھ وہم وغیرہ جو لوگوں کا ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ کالے جادو کا آپ نے ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جادو برحق ہے۔ اچھا معذرت چاہتا ہوں، اس سوال میرا ایک اور ہے کہ جادو برحق کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل، برحق کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ حق پہ ہونا؟ برحق سے مراد یہ ہے کہ جادو کا ہونا ثابت ہے۔ اچھا، کہ اس کا برحق ہم سے انکار برحق نہیں کا کر مطلب سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ حق پہ ہونا؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جادو ہے، جادو کی اصلیت ہے، جادو کی حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو عموماً دو طرح کے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جادو ہے ہی نہیں، سرے سے اس کا وجود نہیں ہے۔ تو جیسے عمومی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز برحق ہے، سورج کا نکلنا برحق ہے، نکل رہا ہے، اسی طرح جادو بھی ایک حقیقت ہے اور کھلی حقیقت ہے کہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ جادو کو مانتا بھی ہے، لیکن بعض افراد جو ہیں وہ اس قدر اس میں مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو، ہر چھوٹی چھوٹی پریشانی کو بھی وہ جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے ذکر کیا کہ جادو کا مرکز، تو جادو کے جو مرکز ہیں ان میں سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ ہے اسرائیل، اس کے بعد اچھا، ایران، اس کے اوکے بعد انڈیا، اس کے بعد بنگلہ دیش۔ اوکے، یہ چار جگہیں وہ ہیں کہ جہاں سے جادو کیا جاتا ہے، اچھا یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ جہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، یہ وہ چار جگہیں اور یہاں کے جو بھی عامل حضرات ہیں وہ اپنی حیثیت کے اندر انتہائی طاقتور قسم کا علم رکھتے ہیں۔
جیسے اسرائیل کے ہو گئے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے انڈیا کے جادوگر یعنی ہو گئے، اسرائیل سے جو کر رہے ہیں وہ یہودی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، انڈیا سے جو کر رہے ہیں ان میں زیادہ تر ہندو کر رہے ہندو ہیں. ہوں گے، پنڈت ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایران میں پھر مسلمان کر رہے ہیں. ایران میں وہ مطلب اس کو جو وہ مخصوص افراد ان کو ہم نہیں سامنے لے کے آتے، لیکن ایک طبقہ ہے وہاں پر جو جادو کرتا ہے. اوکے. اور اس کے بعد انڈیا بنگلہ دیش ہو گیا. تو بنگلہ دیش میں بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نوری علم بھی کرتے ہیں اور سفلی علم بھی کرتے ہیں. اور ان کی جانب سے جو سفلی عمل اگر کسی کے اوپر کیا جائے تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ اس کو کاٹ میں اس کو ختم کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ یہاں کے جو ان چاروں جگہوں سے جو جادو آتا ہے اگر براہ راست خدا نخواستہ کسی کے اوپر کر دیا جائے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوکے. یعنی کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو پائے کے جادوگر ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ دنیا بھر میں جادو کو بانٹ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی اگر آپ جادوگر دیکھ لیں کوئی بھی کالا علم حاصل کرتے تو ان کا شجرہ جو ہے ان 4 جگہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور جا کے ملے گا. یا تو اس کا استاد جو ہے اس کے پاس جو علم آ رہا ہے، یہ کالا علم آ رہا ہے، وہ انڈیا سے آ رہا ہوگا یا اسرائیل سے آ رہا ہوگا یا بنگلہ دیش سے آ رہا ہوگا یا ایران سے. ٹھیک ہے. جادو پہ ہی بات کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ چند اور ایک سوال کروں گا آپ سے. مجھے بتائیں آپ نے کبھی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کسی جادوگر سے ملاقات آپ کی ہوئی ہو یا کوئی آپ کے سراؤنڈنگ میں جادوگر ہو، اس نے آپ کو بتایا ہو کہ کالا علم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور اس طرف یہ لوگ آتے ہی کیوں ہیں یار مزمل بھائی؟ کوئی بندہ کیوں ہی چاہے گا کہ وہ کالا جادو سیکھے یا اس طرف آئے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کسی فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے اچھے برے دونوں پہلوؤں سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ روحانیت میں جب آتے ہیں تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ کو کالے جادو کرنے والوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، بعض اوقات مریضوں کے ذریعے سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو آپ کے ایک سوال کا جواب ہے کہ لوگ ملتے ہیں اور کالے جادو والے بھی ملتے ہیں. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ لوگ کیوں کرتے ہیں. کالا جادو کرنے والے دیکھیں ہر شخص کی ایک فطرت ہے کہ وہ لالچ، انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے. بالکل. تو پیسے کا لالچ ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے. بعض افراد پیسے کے لالچ سے یا خواہش نفس کے تابع ہو کر، کیونکہ کالے جادو کے اندر بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دینا ہے. مثلا رشتوں کی پہچان اس میں آپ کو ختم کرنا پڑتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ خواہش نفس کے اتنے تابع ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی برا کام ہے تو ہمیں اس کی ممانعت نہ ہو، ہم کھلے ڈلے ہو کر اس کو کر سکیں. ہر شیطانی کام کو ہر شیطانی کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو جو شیطانی ذہن کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ایک آسان رستہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں، بہلاتے پھسلاتے بھی ہیں، اور پھر جو ان کی شیطانی خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. تو یہ یعنی کہ ایک طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ خواہش نفس کو، شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کالا جادو ایک دروازہ ہے. تو آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دین کا ہونا نہ ہونا آپ کی نظروں میں پھر خلاف ورزیاں ہی کرتے ہیں. پھر آپ نے خلاف ورزیاں کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ نے شیطان کو پوجنا ہے، شیطان سے مدد لینی ہے تو وہ ایسے تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا نا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یقیناً شیطان بھی یہ ارادہ رکھنے والوں کی حد سے زیادہ مدد کرتا ہوگا نا؟ بالکل اس کو خیالات دیتا ہوگا. ظاہر شیطان کو اللہ نے یہ پاور دے رکھی ہے نا کہ وہ ہماری سوچوں میں دخل اندازی کر سکے. شیطان جو ہے وہ تو آپ کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورۃ فلق، سورۃ الناس ہے، اس میں یہی اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہے شیطان کے وسوسے سے. شیطان وسوسہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو. پھر جب آپ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو آگے رستے دکھاتا چلا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو. اچھا ساتھ ہی یہ بھی بتائیں پھر یہ پھنساتا کتنا برا ہے انسان کو؟ اللہ سے دور کرنے کے بعد کیسے پھنساتا ہے آدمی؟ اللہ سے جب آپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہری دنیا جو ہے وہ جو اس نے ظاہر آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے وہ بظاہر بہت زیادہ خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے، لیکن باطن کے اندر سمجھ لیجئے کہ انسان ایک غلاظت میں لتھڑ جاتا ہے انسان جو ہے. وہ سر ظاہری طور پہ بھی پھنسا دیتا ہے. ظاہری طور پر جو کالے جادو کرنے والے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہری طور پر بظاہر ان کو
اس وقت جو ان کی موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کو اچھے بھلے نظر آئیں گے، لیکن دل کا حال یا ان کا اندر کا حال وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی کسی جادوگر کی موت دیکھی ہے؟ بالکل دیکھیے، کتنی بھیانک اور کتنی شدت والی آپ ہوتی ہے؟ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، میں ان کا یہاں نام نہیں لوں گا، ایک وقت تھا کہ جب وہ گلی سے گزرتے تھے تو انہوں نے سفید رنگ کا کاٹن کا انہوں نے سفید کرتا پہنا، نیچے انہوں نے تہمت باندھا ہوتا تھا اور خضاب لگا کر جو ہے بڑھاپے کی عمر میں بالکل نوجوانوں کی طرح وہ گزرتے تھے، اور ان کا ایک روب ایک دبدبا تھا۔ ہمیں شروع میں نہیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے کالا علم کرتے ہیں، لیکن ان کے دروازے کے آگے سے جب کبھی گزرنا تو یہ دیکھتے تھے کہ کوئی کالا مرغا، ایک مخصوص کالے رنگ کا مرغا وہ ان کی دروازے کے آگے پڑا ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کو ذبح کیا ہوتا تھا، خون اس کا پڑا ہوتا تھا پیالے میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہیں عملیات کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ صاحب عملیات میں بھی سفلی عمل کرتے ہیں۔ اور دن گزرتے گئے، کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ فلانے صاحب جو ہے بیمار ہیں، تو میں بیمار پرسی کے لیے گیا کہ چلو ان کے محلے والے ہیں تو جا کے مزاج پرسی کر کے آتا ہوں، عیادت کے لیے گیا ہوں۔ شعیب بھائی آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے انہیں بستر پہ لیٹے ہوئے دیکھا تو میں انہیں پہچان ہی نہیں سکا، جیسے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے ویسے وہ بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور سانس ہے کہ نکل ہی نہیں رہا، اور چہرہ ان کا اس قدر بھیانک ہو چکا تھا کہ میں دیکھیں ان کو اور میں ایک جھرجھری سی آئی ہے مجھے کہ یار یہ اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ساری زندگی اپنے آپ کو غلط اعمال میں مبتلا رکھا ہے، اور پھر آخر اس کا پھر یہی آپ نے نتیجہ دیکھنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کالے جادو کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ جب تک یہ آپ کوئی بھی کالا جادو کرنے والا یہ علم آگے منتقل نہ کر اس کی جان بھی نہیں نکلتی، وہ جان کنی کے عالم میں رہتا ہے، نہ مرتا ہے نہ زندہ رہتا ہے۔ اور اس موقع پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن شیاطین کی مدد وہ پوری زندگی لے رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ بھی دیتے اس کے کام نہیں آتے، یہی وہ پھنسانا ہے، تماشا بنا کے چلے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ شیطان پھنساتا کیسے، یہ ہے وہ پھنسانا کہ شیطان پھر بالآخر پاور تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی پاور، اور وہی ہمیشہ رہنے والی پاور ہے۔ بے شک تو شیطان تو عارضی طور پہ ایک بہکاوا ہے، بہکاوا، شیطان تو ایک جھوٹ ہے، شیطان تو ایک مکاری کا نام ہے جس نے انسان کو وسوسوں کی زد میں لے کر پھنسا دینا ہے، اور اللہ سے وہ آلریڈی آٹومیٹیکلی دور کر چکا ہے آپ کو، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس راستے کی نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی اس کی سمت ہے، یہ بات ہے۔ بس جہاں آپ جا کے آپ کا وقت پورا ہوگا وہ آپ بھٹک جائیں گے۔ اب چونکہ بھٹکے ہوئے تو آپ شروع سے ہی ہیں، تو بھٹکے ہوئے بندے کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے مزمل بھائی، دجال کا شیطان سے اور شیطانیت سے کیا تعلق ہے؟ تو دجال بذات خود ہی شیطان کا کارندہ ہے۔ ابلیس سے چھوٹا ہے یا ابلیس سے بڑا ہے؟ نہیں، ابلیس تو دیکھیں اس وقت کا سردار تھا، ابلیس سے بڑا کون ہو سکتا ہے شیطان؟ ابلیس تو اس ٹائم فرشتوں کا سردار تھا۔ دجال پہ تھوڑی بات کریں، دجال کے بارے میں مجھے بتائیں کہ دجال شیطان سے چھوٹا ہے، ابلیس سے، اس کا ایک کارندہ ہے جس نے آنا ہے، بالکل، اور شیطانیت سے دجال کا کیا تعلق ہے اور یہ کیا رول پلے کرے گا، کیا کردار ادا کرے گا؟ اس کا رول یہ یا ہوگا کر رہا ہے یا کرتا ہے، لوگوں کو بھٹکانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حدیث میں بھی سنتے آئے ہیں، علماء اکرام سے بھی ہم سنتے ہیں کہ دجال نے آخر وقت میں آنا ہے اور لوگوں کو اپنے فریب سے، اپنے شعبدے سے اپنی جانب اس نے مائل کرنا ہے۔ اب جو ہوں گے اس میں کمزور عقیدے کے لوگ، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی جانب متوجہ ہوں گے، کیونکہ وہ شعبدے دکھائے گا، وہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے گا، زندہ کو جو مردہ کر دے گا، کہیں پہ وہ فصلیں اگا دے گا، کہیں وہ فصلوں کو برباد کر دے گا۔ تو آج کل جیسے ابھی معاشرے کے اندر بھی ہم اس کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں ان کے سامنے کوئی شعبدہ بازی کر دے، جیسے آج کل کے عامل حضرات ہیں، کوئی شعبدہ دکھا دیں تو آج کل کے جعلی عامل جو ہیں کوئی شعبدہ بازی کر دیں، کوئی فراڈ ان کے سامنے کر دیں، تو وہ کمزور عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اول یہی آخر ہے، تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، وہ سر انحصار اپنی پوری زندگی کا ان پہ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کی بھی بربادی، اور وہ جس کے اوپر انحصار کیے ہیں وہ روز بروز جو آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے دنیاوی معاملات۔ اور ان لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ ہم ٹوٹلی ایک ہی شخصیت پہ جو ہے ہم نے وہ کر لیا ہے، ہمارا اللہ سے عقیدہ ہی اٹھ گیا، اللہ سے ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا، اللہ معاف کرے،
لوگ آسان لگنے لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے میرا کوئی بھی مسئلہ ہے نا میں بابے نو فون کر لاں وہ کر دے گا. ایسا ہی. بچو یار اس چیز سے. اچھا حالانکہ آپ بابا وہ جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ آپ کے مسئلے حل ہو نہ ہو بابے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بابے کے مسئلے حل ہو آپ کو جاتے پیسہ ہیں. ملے نہ ملے بابے کی نسلیں در نسلیں جو نا وہ بھی پراڈو کے اندر اور جائیدادوں کے اندر جو ہاں مبتلا ہے. جی, آپ اپنے لیے جاتے ہیں جی میری جائیداد نہیں بن رہی, یہ نہیں پتا کہ آپ بابے کی بابے کی جائیداد جائیداد بنا رہے ہو, بناتے آپ چلے آ ادھار رہے ہیں. لے لے کے ہدیے ڈال رہے ہو. خدا را کہ کیا ہی بگڑتا ہے یار, آپ تھوڑا سا دماغ چلا لیں, تھوڑا سا شعور پکڑ لیں. جب آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, ان کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے میرے ان کے ہم سب کے سب کام اللہ ہی نے کرنے ہیں. اویئرنیس نہیں ہے نا لوگوں کو. اویئرنیس نہیں ہے. ہم خیر یہ ایک الگ مدعا ہے, ہم اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. ابھی بات چل رہی ہے دجال کی. کالے جادو سے دجال کا کوئی تعلق اور کیا تعلق, کیونکہ جو جتنے عاملین ہیں مدد تو شیطان سے ہی لیتے ہیں, تو کوئی مخصوص اس میں ایسی مدد ہے جو اسپیسیفکلی دجال کرتا ہے ان کی؟ سر یہ تو ابھی دیکھیں ابھی تو دجال موجود تو نہیں ہے کہ میں اس کو اس کے بارے میں کہہ سکوں, لیکن جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, علماء کرام سے سنا ہے, شیطان جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ سردار ہے. جو اس کا جتنا بڑا پیروکار ہوگا وہ اس کے لیے اتنے زیادہ رستے بنائے گا, اتنے اسباب پیدا کرے گا. دجال بھی اس کے پیروکاروں میں سے. ظاہر ہے پھر جب دجال آئے گا تو اس نے شیطان کی مدد کے ساتھ ہی مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اس نے اللہ کی مدد تو نہیں لینی نا, اس لیے تو کہا گیا کہ دجال تمہارا دشمن ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ حق کے آگے باطل نے ختم ہو جانا ہے, پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دجال کو بھی ختم کر دیں گے. بالکل ایسا تو ہی ہے. یہاں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ آخر کار نام اللہ ہے, بے اللہ شک کا ہی ہے, اور مدد بھی اللہ کی ہی رہے گی, بے تو آپ شک کامیاب. بے شک بے شک. جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا, یہ آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کی مدد اگر کوئی ذات کر سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اسی نے وسیلہ بنانا ہے, اسی نے کوئی بندہ آپ کی زندگی میں بھیج دینا ہے, اسی نے کوئی بہانہ آپ کی زندگی میں بنانا ہے, کیسے بھی کرے وہ اس کا کام ہے. اسباب اللہ نے پیدا کرنے ہیں, کیونکہ مسبب الاسباب وہی ہے, بشرط یہ کہ بس آپ اپنا تعلق تھوڑا سا اللہ کی جانب جوڑ لیں. آپ اللہ کو یہ جملہ تو دیں, آپ اللہ کو یہ کہیں تو کہ تو نے ہی کرنا ہے, میں نہیں جانتا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کر سکتا ہے, تو ہی کرے گا. تو دیکھو پھر کہاں سے تمہارے کام ہوتے ہیں. خیر مجھے بتائیں مزمل بھائی, کالے جادو اور قبرستان, کالا جادو اور قبرستان کتنا گہرا تعلق ہے, اور قبرستان کیا رول پلے کرتا ہے کالے جادو میں؟ دیکھیں کس قسم کے لوگ قبرستان میں کس قسم کا کالا جادو کرتے ہیں؟ کالے جس طرح کسی بھی علم کی اقسام ہوتی ہیں, اس طرح کالے جادو کے اندر بھی مختلف قسم کے درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ سے مراد آپ نہیں, یہ نہ ہو کہ آپ خود سمجھیں اپنے آپ کو. اللہ بچائے, اللہ کوئی بھی شخص جو کالا جادو کرتا ہے, جیسے جیسے وہ اس میں آگے بڑھتا ہے تو درجہ بدرجہ بڑھنے کے لیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ شیطان کی جو شیطانی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور قبرستان سے جو اس کا تعلق ہے, قبرستان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ کالا جادو نہ صرف تعویذات کے ذریعے کیا جاتا ہے بلکہ کہ یہ مردوں کی ہڈیوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اب اس میں مختلف ہیں جو ہندو پنڈت ہیں, مثلا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو اس کے لیے وہ الگ کوئی تعویذ دے دیں گے. اسی طرح کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے, ایک ناجائز محبت جسے کہہ لیں, تو اس کے لیے پھر وہ قبرستان کے اندر سے بعض حضرات جو ہیں وہ عامل جو ہیں وہ تازہ مردہ ہو اس کے سر کے بال منگوا لیتے ہیں, بعض ناخن منگوا لیتے ہیں, اور اللہ بچائے کہیں ایسے ہیں جو پرانی قبروں میں سے ہڈیاں بھی نکلواتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک علاج کیا تھا, وہ ایک خاتون کا علاج تھا, پنجاب سے ان کا تعلق تھا, لیکن افسوس یہ کہ وہ ہمارے پاس آئی اس وقت جب بہت دیر ہو چکی تھی. تو ان کا جو جادو ہمارے سامنے آیا تھا ہمارے مشاہدے میں, وہ ہڈیوں کے اوپر ہوا تھا, لیکن وہ اتنی مطلب دیر ہو چکی تھی کہ وہ مکمل طور پر ان میں سرایت کر چکا تھا, اور وہ بالآخر ان کی جان لے گیا. پھر اسی طرح ایک اور نواب شاہ کی ایک فیملی تھی, ان کا بچہ تھا اچھا خاصا پڑھنے والا بچہ, کوئی حفظ میں انہوں نے داخل کروایا ہوا تھا, حفظ کر رہا تھا وہ. تو وہ یہاں کراچی آئیں تو میں اس وقت وہیں موجود تھا کسی سلسلے میں اپنے پیر صاحب کے پاس, استاد کے پاس.
تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں ذرا چیک کریں. تو اس بچے کو بھی جب میں نے چیک کیا تو اس بیچارے کے اوپر بھی جو جادو کیا ہوا تھا وہ ہڈیوں پر کر کے اس کو قبر میں رکھا ہوا تھا. اب یہاں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیوں کے اندر؟ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے. کوئی بھی روحانی عامل ہے جس کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، تو جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے تو ایک چیز جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کشف، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کشف کھولتے ہیں. پھر وہ کئی ایسی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے کہ جو عام انسان کو نظر نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کہاں پر ہے. ہڈی پر کیا گیا ہے، ہوا میں. اب جادو بھی 4 طریقے سے کیا جاتا ہے. ہوا میں کیا جاتا ہے، اس کے بعد مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، اسی طرح آگ میں دبایا جاتا پانی ہے، میں. اسی طرح پانی میں پھینکا جاتا ہے. خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ سارے اپنی جگہ خطرناک ہیں. عامل کے اوپر ہے، پانی والا وہ خطرناک کر دے. جادو انسان کو موت تک بھی لے جاتا بالکل پہنچاتا ہے. اسی کالے علم کی ایک مشہور 2-3 اقسام ہے، جس میں سے ایک جو ہے ڈھائیا کا علم ہے. کس کا؟ ڈھائیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو عامل ہے وہ مثال کے طور پر اگر کسی چیز پر بھی جادو کر کے آپ کے اوپر وہ مسلط کرتا ہے، چاہے وہ جنات کو مسلط کرے یا آپ کو نقصان کرنا چاہے، تو اس کی ایک لمٹ ہے. وہ یا تو 2.5 سیکنڈ میں اپنا اثر کرے گا وہ عمل، یا 2.5 منٹ میں اپنا اثر دکھائے گا، یا 2.5 گھنٹے میں وہ کام کرے گا. حد ہو گئی اس کا آخری 2.5 دن کا ہے کہ 2.5 دن کے اندر اندر اس نے اپنے عامل کے مطابق جو اس نے اس کے اوپر نقصان یا اس کی جان لینی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھائے گا. اگر نہ ہوا تو پھر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہوگا تو پھر 2.5 کے فگر میں ہی ہوگا. اس نے اس کو ختم کر دینا ہے. اسی میں پھر ایک ہنڈیا کا جادو ہے. ہنڈیا کا جادو. ٹھیک ہے. اس میں عامل کیا کرتا ہے کہ ایک کوری ہانڈی لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ہانڈی کے اندر، کوری ہانڈی سے مراد یہ کہ ایسی کوری ہانڈی کہ جو کمار نے جس کو آگ نہ دکھائی ہو. آگ نہ دکھائی ہو مطلب آگ پہ نہ پکی ہو. وہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ مختلف لوازمات جو بھی ان کے ہوتے ہیں، تعویذات ہو گئے، کوئی سندور ہو گیا، ہڈیاں شڈیاں ہو گئی، یہ ساری ڈال کے اس کے اوپر وہ جان لینے کے لیے کیا جاتا ہے. پھر کوئی بچا نہیں سکتا اس سے؟ اس میں ہو جاتی ہے. اگر نہیں، میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس چھت پہ ہانڈی ایک بار گر گئی، چھت پہ نہیں، وہ دروازے پہ گرے گی. چھت پہ بھی گرے گی، دروازے پہ عموماً گرتی ہے. جہاں بھی گر گئی، جس بھی گھر میں گر گئی، پھر موت پکی ہی پکی ہے. موت تو پکی ہے، لیکن اس میں یہ کہ اگر جس طرح کوئی بھی شخص ہے وہ روحانی طور پر کچھ نہ کچھ اس کا حصار ہے، مثال کے طور پر 5 وقت کا نمازی ہے، اوکے، آیت الکرسی کا ورد رکھتا ہے. آیت الکرسی بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شروع سے بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا آیت الکرسی پڑھا کرو. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے. لیکن آیت الکرسی بذات خود اپنی ذات کے اندر ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو کن کن خطرات سے، کن کن مشکلات سے محفوظ کر دیتی ہے. ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، والدین کہتے تھے بھائی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو تو صبح تک حفاظت ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی ایسا شخص عام مسلمان جو ہے، ٹھیک ہے وہ وظائف نہیں کر پا رہا، وہ چلے نہیں کاٹے ہوئے اس نے، لیکن اگر وہ آیت الکرسی کا ورد رکھتا ہے اپنے معمول کے اندر، صبح اٹھتا ہے، آسانی کے لیے میں بتا دوں، صبح آپ اٹھیں، آپ نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا، اسی طرح آپ نے رات سونے سے پہلے کر لیا، تو آپ اللہ کی براہ راست اللہ کی امان میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ اللہ کی امان میں آ گئے تو پھر شیطان کا وار کمزور ہو جاتا ہے. تو وہ حضرات جو اس طرح کے معمولات کا معمول رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر جب یہ جادو کا وار کیا جائے تو وہ وار پوری طرح جو ان کے اوپر اثر نہیں کر پاتا. آیت الکرسی بچا لیتی ہے. آیت الکرسی بچا لیتی ہے، یا مختلف اوارد و وظائف لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا پلیز کہ وہ جو کوری ہانڈی لیتا ہے عامل، وہ کیا معاملات کرتا ہے؟ اس کوری ہانڈی کے اندر وہ اپنے لوازمات رکھے گا. کیا کیا ہوتے ہیں لوازمات؟ ہڈیاں ہو گئی ہیں، دل ہو جاتا ہے، کلیجی ہو جاتی ہے، یا الو کا سر ہو گیا، الو کا خون ہو گیا، اس طرح کی وہ چیزیں اس میں ڈال کے اس کے اوپر وہ عمل پڑے گا. یہ ویسے مشکل نہیں الو کا سر ارینج کرنا؟ سر ان کے لیے مشکل نہیں ہے نا، آپ کے اور میرے لیے مشکل ہے. ان کے لیے کیوں نہیں ہے مشکل؟ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. آپ کسی بھی بازار میں چلیں جائیں، آپ کو آسانی سے الو مل جاتا ہے. لالو گیٹ کا بازار ہے 10 نمبر. اچھا، وہاں بھی مل جاتا ہے؟ وہاں بھی آپ کو ملے گا. کئی مرتبہ میں نے خود دیکھا وہاں الو آیا ہوا ہے، بچے لے کے آتے ہیں لوگ. اسی طرح آپ جو ہے گاؤں دیہاتوں میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطے بنا کے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ بچائے، اگر میں اس فیلڈ کو اختیار کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس کے سارے رستے دیکھنے ہیں.
مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی سے 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں, مجھے الو کی ضرورت ہے, تو میں نے کہاں سے لینا ہے, مجھے کالے بکری کی ضرورت ہے, مجھے کہاں سے چاہیے, تو وہ سارے راستے میں نے اپنے لیے بنا کے رکھنے ہیں تاکہ مجھے مشکل نہ ہو. تو ان چیزوں کا حصول مشکل نہیں ہے. کن کے لیے؟ جو اس فیلڈ کے اندر ہے. جو اس فیلڈ میں نہیں ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں, یہ چیز ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے, پھر وہ عمل پڑے گا اس کے اوپر. عمل پڑنے کے بعد وہ ہانڈی اٹھتی ہے. اس کے بعد جو بھی اس نے اس کے لیے جگہ مقرر کی ہے, تو اس کے جو جنات ہیں, جو اس کے موکلات ہیں, وہ اس کو لا کے اس مطلوبہ مقام کے اوپر لا کے پھینک دیں گے. اب اگر اس شخص نے جس کے اوپر عمل پڑا گیا ہے, اگر وہ روحانی طور پر مضبوط, زیادہ مضبوط نہیں لیکن کچھ نہ کچھ مضبوط ہے, تو وہ ہانڈی اپنا پوری طرح اثر نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے آگے ایک دیوار, اللہ کی طرف سے ایک مدد کی دیوار آ گئی ہے. لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس بیچارے کا بالکل کوئی وہ نہیں ہے, تو پھر وہ اس کے اوپر پوری طرح اثر کرے گا. اور سونے پہ سہاگا, خدا نہ خواستہ اگر وہ زانی ہے, شرابی ہے, پھر تو ظاہر سی گناہوں بات میں ہے, چور ہے بیچارہ, تو وہ تو پھر گیا, اثر لگا ہو گیا, جائے گا اس کے اوپر, اچھا بدرجہ اولا اس پہ اثر ہوگا, جلدی اثر ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ ہانڈی اڑتی ہوئی نظر بھی آتی ہے. ہاں بالکل. نارملی جنات کے موکلات کے جو بھی کام ہو ایک انسانی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں, پھر یہ ہانڈی کیوں اڑتی ہوئی نظر آ جاتی ہے؟ ہانڈی تو ظاہر ہے نا, فزیکل میں آپ کے سامنے ہے, نہیں جنات تو تو آپ کے سامنے دیکھیں نہیں ہے. اب اسی طرح اگر ہم تعویذات کی بات کریں, ٹھیک ہے, تعویذات بھی تو موکلات دفناتے ہیں. نہیں, میرے مشاہدے میں ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے. تعویذات جو ہیں, نکلواتے تو موکلات سے ہیں نا, عاملین جو ہیں, روحانی مولد جو ہیں. میں اب آپ کو اپنا تجربہ بتاتا وہ ہوں. پھر اس کا مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ہوتا, تو پھر اس کا مطلب جو روحانی مولد یہ کہے کہ جی میں نے موکلات سے پتہ کروایا ہے, فلاں فلاں نہر میں تمہارے تعویذات ہیں, یا فلاں ایک چھوٹے نومولود بچے کی قبر میں تمہارے تعویذات ہیں, یہ پتہ چلے گا, یہ نہیں پتہ وہ چلے گا. نکلواتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے نکلوا دیے ہیں. نہیں, وہ انہوں نے فزیکلی, جو آپ نے جیسا کہا نا کہ فزیکلی, میں اگر ریلیٹ کر کے اور مزید آپ کے آگے سوال کلیئر کر دوں کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں, بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر ایک طرف ایک معالج یا عامل آپ کے تعویذات ایک کیا کہتے ہیں اس کو, جن کو موکل سے نکلوا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نظر نہیں نہ آ رہا کسی کو نکلتا ہوا تعویذ, تو پھر سیم ایز جب ہانڈی اڑ رہی ہے تو وہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ پھر موکل وہ بھی راتوں کو لے جائیں یا اس طرح آنکھ سے چھپا کے لے جائیں ہماری. ہانڈی میں نے آپ کو کہا فزیکل عمل ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن تعویذات کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ دبا دیے جاتے ہیں, جیسے میں نے بھی شروع میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں نکال سکتے. جیسے میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ جادو کے درجے ہیں, درجہ بدرجہ, ترتیب بترتیب ہے. کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو نظر آئیں گی, کچھ ایسی چیزیں جو آپ سے مخفی رہیں گی, آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے, مجھے اوروں کا علم نہیں ہے, کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ جی یہ ہم جو ہے یہ تعویذ, یہ کمی سے تعویذ نکال دیتے ہیں سامنے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ صرف شعبدہ بازی ہے. کچھ عرصے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو میری نظر سے گزری, کہ اس میں ایک معروف شخصیت ہے, وہ کسی صاحب کو انہوں نے بلایا ہوتا ہے اور وہ تعویذ نکالتے ہیں. تو جب انہوں نے ویڈیو بالکل سلو موڈ میں, اس میں سلو موڈ ہی کہتے ہیں نا, سلو موشن میں جب انہوں نے چلائی ہے, تو وہ انہوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایسے کیا اور وہ تعویذ انہوں نے وہاں سے نکال کے پھینک دی. یعنی اپنے شاید انہوں نے یہ بازو میں چھپائے ہوئے تھے. وہ انہوں نے دکھایا اصل میں یہی تھا. وہ میرا خیال ہے آپ اذلان بھائی کے پوڈ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہاں, وہ تو اذلان بھائی نے تو یہ باقاعدہ دکھایا تھا کہ کس طرح آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. اچھی بات ہے اگر انہوں نے دکھایا, انہوں نے یہ پبلک اویئرنیس کے لیے کر کے دکھایا تھا باقاعدہ. ہے. تو خیر, ہانڈی کا عمل اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اس سے. یہ آپ نے بتا ہانڈی دیا, کا کسی بھی سفلی عمل سے اللہ کی ذات سب کو محفوظ رکھے. اس کے لیے آسان یہ ہے کہ جو ہمیں سن رہے ہیں, آپ کم از کم کوشش کیا کریں کہ آیت الکرسی آخری 2 صورتیں جو ہیں آپ ان کا ورد بنا کے رکھیں. مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ مشقت میں نہیں پڑھنا چاہتے تو اس چیز کا آپ معمول بنا لیں, آپ کا احسار رہے گا, اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا مزمل بھائی, لاسٹ جب آپ میرے پاس آئے تھے پوڈ کاسٹ میں, آپ نے ہمیں ایک بچی کا قصہ بتایا تھا دوران علاج, جو اس کے معاملات ہیں. اس طرح کوئی اور پبلک اویئرنیس کے لیے آپ کے پاس اگر ہیں کوئی واقعات جو آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے ہیں, فیس کیے ہیں, کوئی ایسے واقعات جو سن کے ایک دفعہ لوگ حیران ہو جائیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یار معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے, تو پبلک اویئرنیس کے لیے کچھ اگر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, یہ عموماً ہر بندہ ہی جانتا ہے. لیکن جیسا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو شاید علم نہ ہو,
میں ایک جگہ علاج کے لیے گیا تو وہاں ان کی وہ بھی بچی تھی. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کے لیے میں لے کے آؤں کہ عموماً یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے لوگوں کے کہ کالا جادو کیوں کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے حسد, کہ انسان دو وجہ سے کرتا ہے, یا غم کی وجہ سے کہ اس کو کسی سے غم ہے کہ یار میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا, اس کا یہ کام کیوں غم ہوا, سے مراد احساس کمتری. احساس کمتری کہہ لیں. اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں ایک حسد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے, جبکہ حسد کے مقابلے میں رشک ہے. حکم یہ ہے کہ آپ حسد نہ کریں, آپ رشک کریں. جیسے آپ ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, تو حسد آ گیا ذہن میں. اب میں نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے کوئی اسباب نہیں ہے کہ میں آپ کو سامنے آگے نقصان پہنچاؤں, تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو غائبانہ طور پر نقصان پہنچاؤں. اس کے لیے پھر میں ہر وہ چیز تلاش کروں گا کہ جس کے ذریعے میں آپ کو نقصان پہنچا سکوں. اور اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں پھر جادو کروانے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر ہمارا فلانی جگہ ہمارا رشتہ ہونا ہے, وہ نہیں ہوا, تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جو ہے ختم کر دیں. تو اس طرح لوگ نقصان کرتے ہیں. اور بات ہم کر رہے تھے, کہاں سے ہماری بات شروع تھی, کہ سوال میرا یہ تھا کہ واقعات کہ جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم معاشرے کے اندر جو بات ہوئی تھی. میں ایک جگہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ علاج کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں وہ بچی تھی ان کی. عموماً جو پچھلے میں بھی میں نے آپ سے بچی کا ذکر کیا تھا, یہ یہاں جو معاملات بگڑتے ہیں بچیوں کے معاملے میں, وہ رشتے کی وجہ سے بگڑتے ہیں. کہ ایک بچی ہے, اس کے دوسرے بھائی نہیں ہیں, جائیداد کی مالک ہے, تو لوگ پھر جو جن کو رشتہ نہیں مل رہا, جو اس چیز کی چاہت رکھتے ہیں کہ بچی سے زیادہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ جو جائیداد کے اوپر, اب ان کو نہیں مل رہا, تو پھر وہ اس کے لیے ہر برا حربہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہمارا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس بچی کے سلسلے میں جب ہم گئے علاج کے لیے, تو میں تھا اور میرے ساتھ میرے چند عزیز تھے, کسی کے توسط سے میں وہاں پر گیا ہوں. تو حاضری جب اس بچی کے اوپر کی ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ جو جادو کرنے والا شخص تھا وہ اسی گاؤں کا انتہائی معزز ترین پیر صاحب تھے. اور اس نے وہ ساری چیز وہ دیکھ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ یہ فلانے پیر صاحب ہیں, فلانے ٹائم پہ گھر پہ ہیں, انہوں نے یہ کام کیا ہے. مطلب اس نے وہ ساری منظر کشی کر دی. منظر کشی کی ہے اس نے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عموماً ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایسی بھی چیزیں جو بعض اوقات ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں ایک علاج کے سلسلے میں گیا, تو بچہ تھا وہ چھوٹا سا نومولود بچہ تھا. اب وہ جو ہے اگر ایسے بیٹھ جاتے تو بس وہ ایسے دیکھتا رہے گا آپ کو. نومولود بچہ مطلب شیرخوار بچے جو ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, سال عمر کچھ مہینوں کے, سال کے اندر اس کی. اب وہ اس کا مسئلہ کیا تھا جی, روتا بہت ہے, تنگ کرتا ہے. ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید نظر وغیرہ کا معاملہ ہوگا, لیکن جب جا کے دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ اس کے تو معاملات ہی تھوڑے سے خراب ہیں. تو وہ بالکل ایسے آپ کو دیکھے گا کہ جیسے کوئی بڑا آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے. اچھا. اور اگر دیکھنے ایسے اس نے نظر آپ پہ جما لی نا, تو وہ نظر ہی نہیں ہٹاتا تھا. تو بڑی عجیب سی وہ کیفیت اس کی, بڑی آج بھی میرے ذہن میں آتی, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے, حالانکہ کوئی اس کا ہاں بچے نارملی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے, ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے. اور وہ ٹکٹی لگا کے جب دیکھ رہا ہوتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا بچہ نہیں دیکھ رہا, کوئی اور چیز ہمیں دیکھ رہی ہے, اور بڑی گہرائی سے دیکھ رہی ہے. اور اس کی دیکھنے کا جو اثر ہے وہ ہم اپنے جسم میں بھی میں محسوس کر رہا ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فضل کیا, اللہ نے کرم کیا, اور الحمدللہ کوئی 2 سے 3 4 تھا. کیا وہ کیس کیا تھا؟ وہ بس تھوڑا سا بگڑا ہوا کیس تھا. بتائیں نا کیا تھا. اس بچے کے ساتھ یہ معاملات تھے کہ اس کے اندر پیدائش کے بعد سے جنات کے اثرات تھے اس میں. مطلب پیدائش کے وقت سے, پیدائش کے بعد, یعنی وہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں ماں باپ بچے کو لے جاتے ہیں, کسی ویرانی جگہ سے گزر گئے یا کسی قبرستان والی سائڈ سے گزر گئے, تو پھر کچھ ایسے شرارتی جنات ہوتے ہیں کہ وہ جو تنگ کرتے ہیں. تو وہ بھی کوئی اس طرح کا اس کے اندر تھا جو تنگ کرنے میں اس کو مصروف تھا, اور جب آمنا سامنا ہوا تو پھر اس نے ایک مرتبہ اپنا آپ دکھایا ہے. کیا بتایا اس نے کہ کیوں آیا بچے میں؟ ویسے ہی بچہ مجھے پسند آ گیا, اچھا لگا ہے.
یہ جنات میں بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ یہ عموماً جو شرارتی جنات ہوتے ہیں تو انسان کا دل ہے نا، جس طرح انسان کا اپنے دل پہ اختیار نہیں، اس طرح ان کا بھی اپنے دل، اللہ نے ان کو بھی بنایا تو فطرت کی ہر چیز سے ان کو نوازا ہے، جس میں پیار، محبت، غصہ سب چیزیں شامل ہیں. تو بعض اوقات جنات جو ہوائی مخلوق جسے ہم کہتے ہیں، ان کا بھی اگر کسی کے اوپر بے اختیار دل آ جائے تو پھر وہ اس کو تنگ کرتے ہیں، بعض ٹھیک ہے، تنگ یہ کرتے ہیں. بات اگر یہاں تک آئی گئی ہے نا دل آنے پر، تو ایک سوال مزید میں آپ سے کرتا چلوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنات یا چڑیلیں یہ انسانوں کے ساتھ عشق میں کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی کہ دل ہے نا، اس پہ اختیار نہیں ہے. جو قدرت نے ہمیں چیزیں، جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، ان چیزوں سے انہیں بھی نوازا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن ایک فرق ہے نا، آگ کا، اللہ نے نہیں، اللہ نے ایک چیز سے انہیں نوازا اور ہمیں نہیں نوازا، پردے پہ. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اینی ٹائم، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے نا، کیونکہ ہم ان کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے. تو پھر ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ کریں ہماری زندگیوں میں انٹرفیئرنس. میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ جب دل آ جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا آگے انسان ہے کون ہے، ساتھ بھی لے جاتے ہیں. یہ میرے علم میں ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کہوں کہ ساتھ لے کر گئے. ایسا سننے میں آیا، میں نے سنا ہے اکثر کہ یہ ساتھ بھی لے جاتے ہیں. ممکن ہے، لیکن میں چونکہ میری ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو میل جنات ہیں، مرد جنات جو ہیں، یہ کس قسم کی خواتین پہ عاشق ہوتے ہیں انسانوں میں؟ اب اس میں کوئی اسپیسیفک خواتین تو ہیں نہیں ہیں. نہیں مطلب کوئی انسانی خواتین کوئی نہ کوئی تو ایسی غلطی کوتاہی کر جاتی ہیں نا جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور وہ بے دھیانی میں ہو جاتا ہے ان سے. مثال اس کی اس طرح ہے کہ مغرب کے وقت چھت پہ بال کھول کے نہیں جانا ہے صحیح خواتین نے. ٹھیک ہے، پھر ان کے کچھ ایام ہیں، کچھ ان کے معاملات ہیں جن میں انہیں کچھ احکامات ہیں دینی شرعی، اس میں لاپرواہی ہو جاتی ہے ان کے اینڈ سے، تو ان کے لیے یہ چیزیں مشکل کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں ہمارے پاس بعض اوقات ایسے بھی کیس آئے کہ جس میں کسی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں. تو ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس کا رشتہ نہیں تھا ہو رہا، یعنی کہ جدھر انہوں نے والدین بیچارے رشتہ کرتے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے جواب آ جاتا. حالانکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے اور بظاہر جو ان کے معاملات تھے، جو ان کا رہن سہن تھا، ہر شخص اس چیز کی توقع چاہت رکھتا تھا کہ ان کی جانب رشتہ بھیجے اور رشتہ ہو، لیکن رشتہ نہیں تھا ہوتا. اب وہ ہمیں بتایا کہ آپ آ کے دیکھیں. گئے جب جا کے مشاہدہ کیا ہے تو پتہ چلا جی اس کے اوپر ایک جن ہے اور وہ عاشق جن ہے. اچھا بھائی، حاضری کی، اس سے پوچھا. اب وہ کہ جی میں پہلے تو تھوڑا سا اس نے گڑبڑ کی، لیکن پھر جب اس کو سمجھایا، راضی کیا، بھائی بتا مسئلہ کیا ہے. تو وہ کہتا جی میں اس کا عاشق ہوں. بھائی تو کیوں عاشق ہے؟ یہ انسان ہے اور آپ جن ہو تو کوئی تعلق بنتا تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جی میں بس اس کا عاشق ہوں، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. بھائی کیوں نہیں چھوڑنا؟ بس نہیں چھوڑنا، میں نے، مجھے یہ پسند ہے، نہ اس کی کہیں شادی ہونے دوں گا. ہاں ضد بھی پکڑ لیتے ہیں. اور اس کے کوئی بھی اگر کسی نے زیادہ بھی کوئی کیا تو میں اس کو بھی خراب کروں گا، اور جو کوئی اس کا علاج کرنے گئے اس کے ساتھ بھی میں سختی سے نمٹوں گا. اچھا بھائی سختی سے نمٹے گا. اچھا اس سے ہم نے پوچھا بھائی تو آیا کیسے اس کے اوپر؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ تو آ گیا ایک دم. بقول اس کے کہ جی میں اسی طرح گزر ہوا ہے میرا، اور میں نے دیکھا کہ یہ پانی کا گلاس پی رہی تھی. ٹھیک ہے، بس اس نے وہ پانی کا گلاس پیا ہے، وہ پانی کا گلاس پی، وہ ادا مجھے پسند آ گئی ہے. بھائی یہ کوئی یار کوئی بات کرنے والی کا کہتا نہیں. اچھا بس اس کے بعد سے میں یہاں موجود ہوں اور ان کے گھر میں موجود ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں. میں پھر اس نے جان چھوڑی گیا یا نہیں گیا؟ جان تو پھر چھوڑنی تھی نا اس نے یار. اچھا جان تو چھڑوائی اس کی، جان بھی چھڑوائی، اس سے باقاعدہ معاہدہ کیا کہ بھائی دوبارہ اس طرف آپ نے دیکھنا نہیں. آج الحمدللہ وہ خود جو ہے میرے خیال میں 2 یا 3 بچوں کی ماں ہے، ماشاء اللہ، زندگی گزار رہی ہے. ماشاء اللہ، زبردست ہو گیا. اچھا ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا تھا مزمل بھائی، وہ بڑا اچھا سوال تھا. اسی طرح سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس طرح شرارتی جنات بھی ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ خواتین خیال نہیں رکھتی، شرارتی جن ہمیشہ آپ کو جب تنگ کرے گا کہ جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے، وہ جب آ کے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، وہ آپ کو صحیح ہو تنگ گیا. کریں گے. خواتین کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. یہی وجوہات ہے نا کہ منع کیا ہے نا منع ناپاک کیا ہے، رہنے سے اور ناپاک رہنے پاکیزگی سے، کی طرف رجحان دلایا پاکیزگی، ہے. اور دوسرا یہ کہ اسپیشل
خصوصاً جب مخصوص دن ہوتے ہیں، تو اس میں جو بھی آپ کے پہننے اوڑھنے کا جو بھی سامان ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ غائب کریں اس کو. سارے عام جس طرح کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دینا یا دائیں بائیں نظر پڑ جاتی ہے، تو وہ پھر شرارت کرنے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں، جنات کا انسانوں کے ساتھ ہم بستری کی جو خواہش ہے یہ بھی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سننے میں آتا ہے اکثر مریض جتنے ہوتے ہیں نا جادو کے یا جنات کے، ان کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے. کوئی میں نے سنا ہے کہ کئی لڑکیاں یا لڑکے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں نہ صرف سوتے ہوئے، نہ صرف خواب میں، جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ہے اور کوئی یہ کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے، یا وہ سب کچھ باقاعدہ طور پہ کھلے الفاظ میں وہ لوگ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک وہم ہے یا کوئی نفسیاتی مرض ہے یہ جس میں انسان کو ایسا لگتا ہے؟ شعیب بھائی، خواتین اس قسم کا کوئی جو ہے مسئلہ وہ تو میری نظر سے نہیں گزرا، نہ میرے سامنے آیا، لیکن مردوں میں سے جو ہے ایک صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، معاملہ تھا. اچھا. اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ بقول ان کے والدین کے کوئی تقریباً مہینہ پہلے یہی ہمارا بچہ جو ہے اچھی خاصی صحت کا حامل تھا، اور ہم نے جب اس کو دیکھا ہے تو وہ بالکل بیچارہ ایسے کمزور سا، ایسے سمجھ لیجئے کہ آنکھوں کے نیچے بالکل ہلکے ایک پڑ گئے. شخص زندگی اس کے اندر ایک صرف سانس چل رہا ہے. تو مشاہدہ جب کیا تو اس میں میڈیکل کا کوئی ایشو نہیں تھا آ رہا. پھر جب نظر دوڑائی تو پتہ چلا اس کے ساتھ جو ہے جنات کا ہی معاملہ ہے، جناتی معاملہ ہے، ہوائی معاملہ ہے اس کے ساتھ. تو وہ ایک جن عورت تھی، وہ اس کو پسند آ گیا تھا. وہ کہتی ہے کہ بس میں نے کسی کا ہونے نہیں دینا اس کو. تو وہ اس نے بھی پھر اس نے اس وقت ذکر کیا تھا اس لڑکے نے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روزانہ میں رات کو اس کے ساتھ کوئی معاملات انجام دیتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شروع میں کہتا ہے مجھے شروع میں تو جیسے نارمل ہوتا ہے کہ مجھے اچھا لگا، لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بری طریقے سے کمزور ہونا شروع ہو گیا ہوں. اور پھر دوسرا جو اس کو اثر ہوا، اس کا اثر تھا وہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ میری عبادت سے میرا دل اچاٹ ہوتا چلا گیا. مجھے گھر کے اندر تلاوت اچھی نہیں لگتی، اذان کی آواز مجھے چبھتی تھی، نماز کے لیے میں راغب نہیں تھا ہوتا. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت بھی فضل کیا اور الحمدللہ اس کیس کو بھی ہم نے جو ہے ختم کیا، اور الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ. چلیں جی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور بری نظر والے لوگوں کی بری نظر سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے. اینڈ پہ آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں، آپ کچھ 30 کہنا سیکنڈ چاہتے نہیں، ہیں؟ ابھی میں آپ کے توسط سے آج ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں جی عوام پلیز، کو. جی پلیز. جیسے کہ آج کل یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو بہت سے لوگ انجانے کے اندر کچھ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جو ان کو نقصان دے رہے ہیں، جس میں عموماً جو سب سے زیادہ عمل ہے وہ یہ اوجا بورڈ کا ہاں، یہ عمل واہ چل رہا واہ ہے. واہ واہ، یہ تو بتائیں، یہ ذرا ٹھیک، 4 کزن مل کے بیٹھتے ہیں، بیٹھتے وہ ہیں کہتے ہیں جی چلو یہ کریں. اور وہ اپنے لیے در حقیقت کم بختی کا دروازہ کھول لیتے اوئے ہیں. اوئے اوئے. اوجا بورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک بورڈ لیتے ہیں، اس کے اوپر 0 سے لے کے 9 تک اور A سے لے کے Z تک حروف ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں طریقہ نہ بتائیں، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے جوان ہیں نا، عوام الناس ہیں، انہوں نے میں باز اس کو نہیں آنا. مختصر کرتا ہوں. ایک ہاں، بورڈ آپ ہوتا ہے، ایسی ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائیں کہ کسی کو پورا طریقہ آپ کے اینڈ سے کم ڈیلیور نہ ہو. صحیح ہے. بورڈ ایک لے لیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف علامتیں ہوتی ہیں. اس میں پھر ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آنے کی آمد کا بھی بتاتے ہیں اور جانے کا بھی بتاتے ہیں. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم روحوں کے ذریعے، روحوں کے ساتھ ہم اس کے تعلق جوڑتے ہیں، لیکن یہ خوب یاد رکھیے کہ وہ آپ کا روحوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ در حقیقت شرارتی جنات ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے کئی واقعات منظر عام پر بھی ہیں کہ جن سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے. آپ مستی کے اندر 4-5 بندے بیٹھ کے کر تو لیتے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتہ ان کو بھیجنا کیسے ہے. آپ نے ان کے آنے کا دروازہ کھول دیا، اب آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ان کو بھیجنا کیسے ہے. اب وہ واپس جاتے نہیں ہیں. چنانچہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ اگر یہ جو لوگ اس عمل سے گزرے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اوجا بورڈ استعمال کرنے کے بعد گھر کے اندر پرسرار سرگرمیوں کا آپ کو ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب عجیب سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. دوسرا، جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا،
ان کی طبیعت کے اندر بوجھل پن آنا شروع ہو جائے گا، بےچینیاں چڑچڑے بڑھ ہو جائیں جائیں گی. گے، ہاں بے چین ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ بعض کی یہ بھی حالت ہوگی کہ وہ رات کو چیخیں گے. اوئے ہوئے ہوئے. مثال کے طور پر اوجا بورڈ کے ذریعے آپ کسی کو بلاتے ہیں، اب وہ نام آپ کا اس سے نام جو جمع ہوا جی وہ سہیب نام آ گیا، یار کوئی اور نام لے چلو لو کوئی یار. اور نام لے لو، زید نام آ گیا، زید کو آپ نے بلا لیا. اب وہ زید آ گیا آپ کے پاس، اس نے آپ کی بات سنی، آپ نے جو مستی مذاق میں جو بات چیت کرنی، سوال جواب پوچھ کے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوجا بورڈ کرنے والے لوگ ہوں گے 4 ہیں یا 5 جو بھی، اس میں سے 2 یا 3 ایسے ہوں گے وہ رات کو زید کر کے چیخیں گے. اوئے. اب زید کو بلا تو لیا ہے بھائی، اب زید کو واپس بھیجو، واپس بھیجنے کا پتہ ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ آپ نے در حقیقت روحوں کو نہیں بلایا، آپ نے جیسے میں نے شروع میں کہا کم بختی کا دروازہ آپ نے اپنے لیے کھول دیا. شریر جنات کو تو بلا. خدا کے لیے یہ اس طرح کے ٹوٹکوں سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بھی مسائل میں نہ الجھائیں ہاں اور اپنے والدین کو بھی مسائل میں نہ یار، ایک تو ویسے ہی ہمارے پاس علم نہیں ہے کسی علم چیز نہیں کا، ٹھیک ہے، پھر ایسی چیزوں میں ٹانگ اڑانا جس میں پوری پوری نسلیں زد میں آ زد سکتی میں ہیں. آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اس نے کہے ہیں، ہم وہ نہ کریں جن سے اس نے روکا ہے، اور وہ نہ کریں جو ہمارے نقصان کا باعث بن بالکل سکتے ہیں. بالکل. 30 سیکنڈز اگین آپ کے لیے دے رہا ہوں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے جتنے بھی دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. وہ یہ ہے کہ بچوں کا کسی کا بھی مسئلہ ہو، بالخصوص چھوٹے بچے ہیں آپ کے، ڈر جاتے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ بلا جھجک آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ العزیز جو بھی بچوں کا معاملہ ہوا ہم اس کو حل کریں گے. روحانی کوئی بھی مسئلہ ہوا اسپیشلی بچوں کا. اور اس کے علاوہ اگر کسی کے جانور بیمار ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جانور بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو ہم انشاءاللہ بلا جھجک ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. زبردست. مزمل بھائی کا نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایسے کوئی مسئلے ہیں جو مزمل بھائی بتا رہے ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا، اچھا جانوروں کے ساتھ بھی روحانی جانوروں کے ساتھ بھی معاملات جنات جانوروں کو بھی تنگ اس میں کرتے. زیادہ تر لوگ جو ہے یہ نظر لگ جاتی جانوروں کو. ہاں، خوبصورت جانور دیکھا ماشاء اللہ نہیں کہا. یہ گجرات میں ایک جگہ گیا تو وہاں بڑا مزے کا واقعہ ہے. ایک خاتون آ گئی اور کہتی ہیں جی ہم جو ہے نا گائے کسائی کو بیچ رہے ہیں. یہ 2011 یا 12 کی بات ہے، غالباً انہی دنوں کی بات. اس وقت اتنا ریٹ نہیں تھا. اچھا، جن کے توسط سے وہ آئی نا، تو میں نے کہا کہ ایک ذرا میں نا دیکھتا ہوں ان کے جانور کو مسئلہ کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کس جگہ ہے آپ کا ڈیرا، اور جب میں نے مشاہدہ کیا تو واضح نظر آیا کہ اس کو تو نظر کا مسئلہ ہے. پوچھا جی مسئلہ کیا ہے؟ جی یہ 3 دن ہو گئے کھا بھی نہیں رہی، اور اب ہم نے کسائی کو دے دی. میں نے ان سے کہا آپ ایسا کریں، شام تک رکیں، آپ کسائی کو نہ دیں، شام کو ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے، ہم اپنی گائے لے کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، معمولی جو نارمل بات ہوتی ہے. جبکہ جن کے پاس میں تھا میں نے ان کو کہا میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا نہ خاصہ غریب لوگ ہیں، کیا میں نے ان سے گائیں خریدنی ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی گائیں ضائع نہ ہو. بیچاروں کے پاس یہ ایک ہی آسرا ہے. شام کو میں نے ان کو نا ایک دھاگا دم کر کے دے دیا. میں نے کہا یہ آپ نے اپنی گائے کو جا کے پہنا دینا ہے. تو انہوں نے جا کے تقریباً عصر کے بعد جا کے گائے کو انہوں نے پہنا دیا دھاگا. میں نے بھی جو ضروری معاملات تھے وہ میں نے کاٹ وغیرہ کرنی تھی میں نے کر دی. بھائی صبح وہ خاتون بما اپنے جو ہے خامن کے بڑی خوش آئیں. کیا ہے جی الحمدللہ جی رات بھی اچھی گزر گئی، صبح گائے نے اچھا خاصا کھایا بھی ہے ماشاء اللہ. تو جانوروں کے حوالے سے اگر آپ کو پریشانی ہو کسی قسم کی، جو دیکھنے والے ہیں کسی کا بیمار ہو، تو آپ بلا جھجک رابطہ کریں انشاءاللہ، جو ہم سے ضرور. باقی مزمل بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ اگین میرے بلانے پر آئے اور پبلک اویئرنیس کے لیے آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں وہ سب ٹھیک ہوں گی، لیکن اگر ان میں سے کوئی بات ایسی ہے جو کہ آپ کو ناگوار گزری یا آپ کو پسند نہیں آئی یا آپ کی دل آزاری کا باعث بنی، تو میں اپنے اینڈ سے اور اپنے مہمان کے اینڈ سے دونوں کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بالکل ایک دوسرے کو معاف کریں، دلوں میں جگہ بنائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور ہمیشہ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. میں بھی آج اچھا خاصا ڈاؤن ہوا ہوں اور میرے الفاظ پوری طرح سے ادا نہیں ہو پا رہے. جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، روح ساتھ نہیں دے رہی ہے اس طرح جس طرح انرجیٹک وے میں. آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو وادو ہوا؟ نہیں، وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں 150 قسم کے. بالکل. باقی اللہ تعالیٰ مجھ سمیت
آپ سمیت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا تو خیال رکھیں گے, ارد گرد والوں کا بھی آپ برابر اور بھرپور خیال رکھیں گے. اگین کہہ رہا ہوں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ.